آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مجرب، خاص اور لاجواب قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو کوئی بھی اس عمل کو اپنا معمول بنائے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے ہی اپنی نعمتوں سے مالا مال کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اگر معمول نہ بنا سکیں تو پھر آپ نے اس عمل کو 7 دن تک لازمی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو کہ قرآنی صورت اور 2 قرآنی آیات پر مشتمل ہے، اور یہ صورت اور یہ 2 آیات ایسے 2 نور ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو عطا ہوں گے۔ یہ 2 آیات کون سی ہیں اور یہ سورہ کون سی ہے اور ان آیات کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ آیات ایسی مبارک آیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھا تھا، اور فرمایا کہ ان آیات کو جو کوئی پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی ان آیات کی تلاوت کا ثواب رات بھر تلاوت کرنے والوں کے برابر ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان آیات اور اس سورہ مبارکہ کے کہ اس کی تلاوت کرنے پر رات کی تہجد عطا کرنے کا بھی اجر مل جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اور ان آیات کی فضیلت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو بھی بندہ عقل مند ہوگا وہ ان آیات کو پڑھے بغیر کبھی نہیں سوئے گا، کیونکہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش کے خزانوں سے عطا فرمائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 آیات جو بھی پڑھے گا اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ مختصر فصیلت ان آیات کی جن کا عمل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو یہ عمل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو اس عمل سے جڑا ایک سچا واقعہ بتاتے چلیں۔ جی ہاں، ایک شخص کا واقعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں برائیوں کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ یہ آج کے موجودہ دور میں ہر نوجوان کا مسئلہ ہے۔ آپ کے اس عمل سے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بھی تباہی سے بچ سکتی ہے۔ پہلی بری عادت جو اس شخص کے اندر تھی وہ یہ کہ انہیں فحش فلمیں دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ نشہ تھا۔ جب تک وہ فلم کے دیکھ نہ لیتا اسے سکون نہ ملتا۔ وہ روز اللہ سے توبہ کرتا، دیکھنے کے بعد سخت افسوس کرتا، لیکن اگلے دن پھر یہ توبہ ہمیشہ کی طرح ٹوٹ جاتی۔ اس شخص کی عادات نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ جب اس نے اللہ کی پسندیدہ آیت کا ذکر سنا جو 3 بار پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک لازمی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ بالکل اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس کی تقدیر بدل گئی۔ 1 سال ہو گیا، وہ سنبھل گیا، اور اس آیت کی برکت سے اس نے نہ ہی کوئی فحش فلمیں دیکھی بلکہ اللہ نے اس کا نصیب بدل ڈالا۔ اللہ پاک نے اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسے اس لعنت سے بچایا ہوا اور اس دن سے اس کو سچی توبہ کی توفیق مل گئی، اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور ہر وقت ذکر میں رہے۔ اس سے ذکر میں توجہ بھی حاصل ہو رہی ہے۔ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ تو قصہ مختصر ایک سچا واقعہ تھا۔ دوسری بری عادت کہ سود پر پیسے لے کر آگے قرض دیتا تھا، اور یہ کرتے بہت عرصہ گزر گیا، پھر سود نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی زیادہ قرض دار ہوتا گیا۔ 2 پلاٹ تھے وہ بھی قرض میں چلے گئے۔ جس دکان میں رہ رہا تھا، مکان میں رہ رہا تھا، وہ بھی بیچ ڈالا، مگر قرض ختم تب بھی نہ ہوا۔ یہی عمل وہ 2 ہفتے مسلسل کرتا رہا۔ اسی دوران میں اس نے ان 2 گناہوں سے پکی توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے ایسا نظام چلایا کہ اس کا سارا قرض اتر گیا۔ الحمدللہ حلال کما رہا ہے اور بہت ہی زیادہ خوشحال ہے۔
اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی آ چکی ہے، اب کوئی مشکل ہی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکات اور عافیتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے کلام میں کیسی کیسی برکات ہیں، اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ بے شک تو ہم ذکر کر رہے تھے ان 2 آیات کے بعد اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ضرور عطا ہوتا ہے۔ ان 2 آیات کا ذکر کرتے چلیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ یہ کام یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 2 آیات اور صورت کون سی ہیں اور اس کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ 2 آیات جن کی عمل آپ کو بتانے والے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور جس صورت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ۔ جی، آیات آپ نے روز رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر کے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور 3 ہی مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو بھی آپ کی مراد ہے اس مراد کے لیے دعا مانگیں، جو مقصد ہے دعا مانگیں، اور دعا مانگتے مانگتے آپ نے سو جانا ہے۔ اس عمل کو روزانہ رات کو کیا کریں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے وہ پورا ہوگا، زندگی